السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلفیت ہم جو سنتے رہتے ہیں، تو سلفیت کے بارے میں ایک کلیئرٹی آنے کے لیے، لوگوں کو آسان انداز میں معلوم ہونے کے لیے کہ سلفیت کیا ہے، سلفیت کس کو کہتے ہیں، یہ جاننے کے لیے یہ بیان جو ہے رکھا گیا ہے۔ دراصل ایک کتاب ہے، عبداللہ بن عبد الرحیم البخاری حفظہ اللہ، ایک عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ما ہی السلفیہ، ما ہی السلفیہ۔ کتاب کیا ہے؟ وہ دراصل ان کا محاضرہ ہے، ایک جگہ بیان کیے تھے، ایک جگہ تقریر کیے تھے، ما ہی السلفیہ، سلفیت کس کو کہتے ہیں، سلفیت کیا ہے۔ تو انہی کی اس کتاب سے، انہی کے اس بیان سے چند باتیں یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ آپ کو ایک کلیئرٹی آئے کہ سلفیت ہے کیا۔ آپ بھی کسی سے بات کرتے ہوں گے تو سامنے والا پوچھتا ہوگا بھئی سلفیت کیا ہے، اب اپنے آپ کو سلفی جو کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے سلفی کا؟ ہم لوگ مسلمان ہیں نا، سلفی کیا ہے یہ؟ تو سامنے والے کو ڈاؤٹ آتا ہوگا، یا خود اپنے آپ کو، آپ کے اندر بھی ڈاؤٹ آتا ہوگا سلفیت کیا ہے۔ جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے، جو نہیں جانتے ہیں ان کو یہ خود ڈاؤٹ آتا ہوگا کہ یہ آخر سلفیت کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان میں پھر سلفیت کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس بیان کو سننے کے بعد آپ کو سلفیت کیا ہے، ہم سلفی کیوں کہتے ہیں، اہل حدیث کیوں کہتے ہیں، سلفی کیوں کہتے ہیں، یہ آپ کو ایک کلیئرٹی مل جائے گی، یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بس اسی مقصد سے یہ بیان جو ہے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اس بیان میں، اس کتاب میں عبداللہ البخاری حفظہ اللہ نے 6 پوائنٹ بتایا ہے، 6 پوائنٹ پر بات کیے ہیں سلفیت کے بارے میں کلیئرٹی دینے کے لیے، سلفیت کے بارے میں معلوم کرانے کے لیے 6 پوائنٹ پر بات کیے ہیں۔ کیا کیا پوائنٹ ہیں ہم پہلے وہ معلوم کر لیں گے، اس کے بعد پھر ہر ایک کے ڈیٹیل میں ہم جائیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ وہ بیان کرتے ہیں، بیان معنی السلف فی اللغہ، کہ سلف کے معنی کیا ہیں۔ ہم جو سلفیت جو کہتے ہیں، اس کا اصل کس سے جڑا ہوا ہے؟ وہ سلف سے جڑا ہوا ہے، سلف سے جڑا ہوا ہے۔ تو سلف کے معنی کیا ہیں؟ پہلے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سلف کے معنی کیا ہیں، تو خود بخود آپ کو سلفیت کیا ہے، سلفی کیوں کہتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ جس پر وہ بات کیے ہیں، من ہم السلف اصطلاحاً، سلف کس کو کہتے ہیں۔ ایک تو لغت میں معنی ہوا کہ سلف لفظ کا کیا معنی ہے، اس ورڈ کا کیا معنی ہے۔ اب دوسرا اس میں یہ بتائیں گے کہ سلف کس کو بولیں گے ہم، کیا یہ زمانے والے کو سلف بولیں گے، یا 2023 میں جو لوگ زندہ تھے ان کو سلف بولیں گے، یا 1900، یہ 2000 ہے نا، 2000 شروع ہو گیا نا، تو 1900 کا جو سال ہے، یہ جو 100 سال ہیں، اس میں جو لوگ گزرے ان کو ہم سلف بولیں گے، یا اس سے پہلے کے لوگوں کو سلف بولیں گے، یا صحابہ کو سلف بولیں گے، صحابہ کے بعد جو لوگ آئے ان کو سلف بولیں گے، کس کو سلف بولیں گے، اس پر دوسرا جو ہے پوائنٹ وہ بات کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے، بعض المسمیات الشرعیہ
للسلف الصالح کہ الگ الگ نام بھی، سلف ایک نام ہے سمجھو، تو اس کے الگ الگ نام بھی ہیں. اس میں آپ کو یہ کلیئرٹی ملے گی کہ ہمیں مسلمان بولنا کافی ہے نا، سلفی کیوں بولنا، سلفی ہی ہمیں کئی کو بولنا، مسلمان بولنا کافی ہے نا. یہ آپ کو اس میں کلیئرٹی ملے گی کہ ہم سلفی بھی کیوں بول سکتے نہیں بول سکتے، کیا کیا جو ہے نامہ ہیں، وہ کلیئرٹی آپ کو اس پوائنٹ میں ملتا. چوتھا پوائنٹ جس پر وہ بات کیے، حکم اتباعی والانتساب الی السلفیہ. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی ہوں کہتا ہے، میں سلفیت کی طرف اپنے آپ کو سلفی سے جوڑتا ہے، سلفیت سے جوڑتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ایسا کرنا صحیح ہے، ایسا کرنا غلط ہے، کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی ملے گی. اس کے بعد پانچواں پوائنٹ کیا ہے؟ فضل اتباع السلف والسلفیہ. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے یا سلف کی کون وہ لوگاں گزرتے اس کے بارے میں بات آتی نا، وہ جو لوگاں ہیں جسے ہمیں سلف بولتے، انہوں جس راستے پر چلے اس راستے پر ہمیں چلے جا نہیں چلے جا، اور ان کے راستے پر چلنے کی فضیلت کیا ہے، یہ باتیں آپ کو اس پوائنٹ میں معلوم ہوتے. اس کے بعد چھٹواں پوائنٹ کیا ہے؟ سمات و معالم المنہج السلفی او السلفیہ. سلفی منہج جسے بولتے، سلفیت جسے بولتے، اس کے نشانیاں کیا ہیں، کیا کیا رہے تو آدمی کے اندر ہمیں یہ آدمی سلفی بولے جا، کیا کیا چیزاں رہے، کیا کیا علامتیں رہے تو ہمیں وہ آدمی کو سلفی بولے جا. یہ 6 پوائنٹ پہ انہوں بات کیے ہیں، تو ایک ایک پوائنٹ پر انشاءاللہ ہم جو ہے بات کریں گے. تو اب سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے اس پر بات کرتے ہیں، کیا سلف کے معنی کیا ہیں؟ سلف کا تو کیا، سلف کے معنی کیا ہیں، اس ورڈ کے کیا معنی ہیں، سلف کے کیا معنی ہیں؟ تو بولتے ہیں سلف میں کیا کیا ہے. سلف میں ایک سین ہے، ایک لام ہے، ایک فا ہے. سلف میں 3 حرف ہیں، ایک سین ہے، ایک لام ہے، ایک فا ہے. سلف کے معنی کیا؟ گزرا ہوا. سلف کے معنی کیا؟ گزر گئے سو، گزر گیا سو. سمجھ میں آیا؟ سلفا، سلف اس ورڈ کے معنی کیا؟ گزر گیا سو. تو سلف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ متقدم و سابق، یعنی جو گزر گیا اس کو سلف بولتے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی کی جمع اسلاف بولتے ہمیں. سلف سنگولر، ایکوچنم، اور اسلاف پلورل، بہوچنم. قرآن میں بھی سلف بول کے آیا ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتے؟ قرآن میں گزر گیا، گزر گئے سو لوگاں، وہ معنی میں آتا. جیسا کہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 50 پر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَجَعَلْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو بنایا، سلفاً گزرے ہوئے، وَمَثَلًا اور مثال، اداہرنا آنے والوں کے لیے. آخری ان کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو اداہرنا مثال کے طور پر بنا دیا، ان کے گزرے ہوئے لوگوں کی طرح ہم نے بنا دیا. اور ایک امام ہے، تفسیر لکھے سو ایک امام ہے
ان کا نام کیا؟ امام بغوی رحمہ اللہ، امام بغوی رحمہ اللہ۔ انہوں اپنی تفسیر میں لکھتے کہ السلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمین لیتعظ بهم الآخرون۔ السلف من تقدم من الآباء، سلف وہ لوگ ہیں جو ہمارے باپ دادا میں سے پہلے گزر گئے، ہمارے باپ دادا میں سے جو بھی پہلے گزر گئے ان کو سلف بولتے، امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی آ کے ہے سلف، قرآن میں ایک اور جگہ بھی سلف آ کے ہے، کہاں ہے؟ سورۃ النساء میں نمبر 20/3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا، اور ایک تم جمع کرو، بین الاختین، دو بہنوں میں، الا مگر، ما قد سلف، جو گزر گیا۔ یعنی وہ آیت آگے پیچھے اگر دیکھے تو کون سی آیت ہے وہ؟ جو عورتیں حرام ہیں نکاح کے لیے، کون کون عورتیں حرام ہیں، اس ٹاپک پر بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں دو بہنوں کو ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے، دو بہنوں کو ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الا ما قد سلف، مگر جو گزر گیا، اس سے پہلے تمہیں نہیں معلوم تھا، یہ حکم نہیں آیا تھا دو بہنوں کو شادی ایک ساتھ نکو کرو بول کو، اس سے پہلے تمہیں کر ہے تو کوئی بات نہیں، گزر گیا، لیکن اب یہ حکم آنے کے بعد تمہیں نہیں کرنا۔ تو سلف یعنی جو گزر گیا وہ اسے جو ہے اب کیا بھی نہیں، اب سے تمہیں یہ عمل نکو کرو، اس سے پہلے تمہیں جو گزر گیا تمہیں کر ڈالے، اس کے اوپر تم نہ گناہ نہیں ہوتا، اب کرے تو گناہ ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ سلف یعنی جو گزر گیا، وہ معنی سلف کے۔ اچھا، اسے کیا معلوم ہوا؟ قرآن میں سلف کا لفظ آیا ہے اور اس کا معنی کیا آیا؟ گزرا ہوا۔ ویسے ہی حدیث میں بھی سلف کا لفظ آیا ہے، حدیث میں بھی سلف کا لفظ آیا ہے۔ حدیث تھوڑی بڑی ہے لیکن پورا سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آتا سلف کے معنی دیکھو کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سار ابنتہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کان میں کچھ بولے۔ کب کی بات ہے یہ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حالت میں تھے، تو اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کان میں کچھ بولے، کسی کو سنائی نہیں دے سکا، صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں ایک بات بولے۔ فبکت، وہ رونے لگیں۔ فلما رأى جزعها سارها مرة اخرى، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں، تو پھر دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا۔ فضحکت، تو وہ ہنسنے لگیں۔ فسألتها عائشہ فلم تخبرها، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اسی وقت ان سے پوچھی کیا بات تھی جو آپ کے کان میں بولے اور آپ رونے لگے پہلے، اور آپ رونے لگیں پہلے، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو بولے، آپ ہنسنے لگیں، کیا بات ہے وہ؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت کچھ نہیں بتایا، پہلی مرتبہ جب پوچھی وہ کچھ نہیں بتائے۔ وَلَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سألتها مرة أخرى،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تب عائشہ رضی اللہ عنہا دوبارہ پوچھتی ہیں کہ اے فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کچھ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اب بتائیے مجھے۔ فاجابتها فاطمہ رضی اللہ عنہا بقولها، تو اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہیں، اما حین سارنی فی المرۃ الاولی، جب پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا میرے کان میں کچھ بولے، وہ کیا بات ہے؟ فأخبرنی ان جبریل کان یعارضہ القرآن فی کل سنۃ مرہ، مجھے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ قرآن سنا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيْن، لیکن اس سال 2 مرتبہ قرآن پیش کیے سنے۔ وقال لها، اس کے بعد کہا، وَإِنِّي لَا أُرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام قرآن میرے سامنے پیش کیے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ صرف 1 مرتبہ پیش کرتے تھے، اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید موت کا وقت قریب ہے۔ فاتق اللہ واصبری، لہٰذا میری بیٹی تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور صبر کرنا۔ فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، میں تیرے لیے بہترین سلف ہوں، بہترین آگے جانے والا ہوں، بہترین آگے جانے والا ہوں۔ دیکھیے، سلف آگے جانے والا مطلب گزر جانے والا، میں گزر جاؤں گا، میں آگے گزر جانے والا ہوں، آگے جانے والا ہوں، سلف معلوم ہوا۔ حدیث میں بھی سلف کا لفظ آیا ہے اور اس کا معنی بھی کیا؟ وہی گزر جانا، آگے بڑھ جانا۔ تو سمجھ میں آیا لغت میں سلف کس کو بولتے؟ سلف کے معنی گزر جانا، سلف کے معنی گزر جانا، فعل کے لحاظ سے سلفا، ورب کے لحاظ سے گزر جانا، یہ معنی آتا سین لام فا سے، سلفا سے۔ جب آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ سلف کے معنی کیا ہیں، سلف ورڈ کے معنی کیا ہیں، تو آئیے دوسرے نقطے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، دوسرا پوائنٹ ہم معلوم کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ من ہم السلف، کہ سلف کن کو کہتے ہیں۔ سلف کے معنی ہم نے معلوم کیا، جو لوگ گزر گئے۔ اب گزرنے والے بہت سارے ہیں نا، گزشتہ سال تھوڑے لوگ گزرے، 10 سال پہلے تھوڑے لوگ گزرے، 1 سال پہلے تھوڑے لوگ گزرے، تو بہت سارے لوگ ہیں گزرنے والے۔ جب ہم سلف کہتے ہیں تو کون اس سے مراد ہیں؟ سلف سے مراد کون ہے؟ سلف سے مراد کون ہے؟ آئیے اس کو ہم معلوم کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، انصار میں سے، مہاجرین میں سے سبقت کرنے والے، آگے جانے والے، پہلے پہل گزرنے والے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کیے، ان کے پیچھے چلے احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے،
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، اور پہلے گزرنے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے جو صحابہ ہیں، وہ صحابہ سے اور ان کی جو اتباع کیے اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب آئیے حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ یہ آیت معلوم کیے آپ، یہ آیت ایسے ہی رکھو۔ حدیث میں کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، سب سے بہترین لوگ میرے صدی کے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے۔ تو اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ سب سے بہترین لوگ میری صدی کے لوگ ہیں، یعنی میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد آنے والا جو زمانہ ہے وہ بھی، اس کے بعد وہ لوگ اچھے ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، اس کے بعد وہ لوگ اچھے ہیں جو ان کے بعد آئیں گے۔ گویا کہ 3 صدیاں، 300 سال مراد لیا گیا اس حدیث میں۔ اچھا، ایک اور حدیث سنیے، مسلم کی روایت ہے یہ، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی سوال کیا، ای الناس خیر، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ ای الناس خیر، کون سے لوگ بہتر ہیں، بہترین ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرن الذی انا فیہ، وہ صدی جس میں میں ہوں، یہ لوگ سب سے بہترین ہیں۔ ثم الثانی، پھر وہ جو اس کے بعد کا ہے، یعنی دوسرا ہے۔ ثم الثالث، پھر تیسری صدی جو اس کے بعد کا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی 3 صدیوں کی تعریف کی گئی کہ ان 3 صدیوں میں جو لوگ ہیں وہ بہترین لوگ ہیں۔ تو حدیث سے معلوم کیا ہوا؟ انصار اور مہاجرین میں سے جو لوگ پہلے والے ہیں، جو صحابہ سب سے پہلے ایمان لائے، وہ بہترین لوگ ہیں، تو وہ سلف میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں زندہ تھے وہ 100 سال، پھر اس کے بعد کے 100 سال، پھر اس کے بعد کے 100 سال، 300 سال کے جو بھی لوگ ہیں، ان میں سے جو بھی قرآن و حدیث پر چلنے والے تھے، ایمان والے تھے، صحیح عقیدہ والے تھے، یہ سب لوگ بہترین لوگ ہیں، تو وہ سب کے سب ہمارے سلف ہوئے، وہ سب کے سب ہمارے سلف ہوئے۔ لیکن پھر بھی ایک سوال رہ جاتا ہے، ڈاؤٹ آنے والے کو، آپ میں سے کسی کو ڈاؤٹ آئے گا، سوال آئے گا۔ کیا سوال آئے گا؟ کہ اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ 3 صدیوں کے لوگ بہترین لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، یہ 300 سال اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں رہنے والے بہترین لوگ ہیں۔ تو کیا ان 300 سالوں میں جو بھی لوگ گزرے ہیں وہ سب ہمارے سلف ہیں؟ ان 300 سالوں میں جو بھی لوگ گزرے ہیں وہ سب ہمارے سلف ہوئے کیا؟ تو جواب یہ ہوگا
کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا، صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ ان 300 سالوں میں جو بھی لوگ گزرے وہ سب ہمارے سلف ہوئے، بلکہ ہم یہ بات بھی ساتھ میں ملائیں گے کہ ان 300 سالوں میں جو بھی لوگ گزرے ہیں وہ اگر قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے ہیں تو وہ ہمارے سلف ہوئے۔ ہر آدمی ہمارا سلف نہیں ہوا، بلکہ ہمارے سلف کون ہوئے؟ وہی ہوئے جو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے ہوں، ایمان والے ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ کو یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا کہ کیا 3 صدیوں کو جو کہا گیا حدیث میں کہ ان 3 صدیوں میں جو بھی لوگ ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، تو کیا ہر آدمی بہترین میں سے ہے کیا؟ نہیں، ہر آدمی بہترین میں سے نہیں ہوگا، بلکہ وہی آدمی بہترین ہوگا جو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والا ہو۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں چلتا وہ ہمارا سلف نہیں ہوگا، اور وہ بہترین آدمی میں سے بھی نہیں ہوگا۔ واضح؟ جیسا کہ صحابہ کے زمانے ہی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ چھوٹے چھوٹے تھے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ جب بڑے ہوئے تو ان کے زمانے ہی میں بعض لوگ تقدیر کے بارے میں عجیب جو ہے عقیدہ رکھنے لگے، عجیب نمکم رکھنے لگے۔ اسی میں سے ایک جماعت بن گئی جس کا نام کیا ہے؟ قدریہ۔ جس کا نام کیا ہے؟ قدریہ۔ تقدیر کے بارے میں غلط نمکم، غلط عقیدہ رکھنے والے تھے صحابہ کے زمانے ہی میں۔ تو صحابہ کے زمانے ہی میں یہ لوگ تھے، مطلب کیا ہوا؟ پہلی صدی کے ہی لوگ ہیں وہ لوگ، اللہ کے نبی کے زمانے کے ہی ہیں یا اس کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں۔ تو قدریہ بھی 300 سال کے اندر ہے نا، تو کیا وہ لوگ سلف ہو گئے ہمارے؟ نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا تقدیر کے بارے میں۔ اور باقاعدہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان تمام لوگوں سے برات کا اظہار کیے کہ جو بھی قدریہ ہیں، یعنی تقدیر پر اس طرح ایمان رکھنے والے ہیں، ان تمام لوگوں سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میں بیزار ہوں، میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، میرا یہ نمکم نہیں ہے۔ اسی طرح خوارج ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے جو گمراہ فرقہ ہے۔ یہ بھی کب نکلا یہ فرقہ بھی کب وجود میں آیا، کب باہر پڑا یہ فرقہ؟ اسی زمانے میں، صحابہ کے زمانے ہی میں خوارج باہر پڑ گئے۔ یہ لوگوں کا اپنے جو ہے چند مسائل میں یہ لوگ جمع ہو گئے، خوارج۔ ان کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ چند لوگوں کا نام خوارج۔ یہ کب کا بعد کا فرقہ ہے کیا؟ یہ صحابہ کے زمانے کا فرقہ ہے۔ صحابہ کے زمانے کا فرقہ مطلب 300 سال کے اندر ہیں وہ لوگ، تو کیا وہ ہمارے سلف ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہیں۔ باقاعدہ خوارج سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مناظرہ بھی کرتے ہیں، تمہارا جو یہ ماننا ہے یہ غلط ہے، آؤ میں جو ہے مناظرہ کر کے دکھاتا ہوں، چیلنج کر کے دکھاتا ہوں کہ تم قرآن و حدیث کے مطابق یہ صحیح نمکم نہیں ہے تمہارا، صحیح عقیدہ نہیں ہے تمہارا، صحیح عمل نہیں ہے تمہارا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ وہ 300 کا جو زمانہ کہا، سالوں کا جو زمانہ جس کے بارے میں کہا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، تو ان میں سب کے سب ہمارے سلف نہیں ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ گنہگار بھی تھے، ان میں سے کچھ لوگ گمراہ بھی تھے۔ تو ہر آدمی جو 300 سال کے اندر آیا وہ سلف نہیں ہوگا، بہترین آدمی میں سے نہیں ہوگا، بلکہ وہی بہترین آدمی میں سے ہوگا، وہی سلف میں سے ہوگا جو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح عقیدے پر چلنے والا ہو۔ اور جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو باقاعدہ علماء سلف
کا یہ لفظ استعمال کرتے تھے، سلف کا یہ لفظ استعمال کرتے تھے، اور اس سے مراد وہ کس کو لیتے تھے؟ ان سے پہلے جو لوگ اچھے لوگ گزرے ہیں، جو نیک لوگ گزرے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے گزرے ہیں، وہ مراد لیتے تھے۔ جیسا کہ علی بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام، ان کو میں فرماتے ہوئے سنا، دعو حدیث عمرو بن ثابت، عمر بن ثابت کے حدیثوں کو چھوڑ دو، مت لو۔ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ عمر بن ثابت کی حدیثوں کو مت لو، وہ اگر حدیث بیان کرے تو ان سے مت سنو، مت لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَشْتُمُ السَّلَف، اس لیے کہ میں نے ان کو دیکھا، اس لیے کہ وہ سلف کو گالیاں دیتے ہیں، سلف کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اگر فرما رہے ہیں کہ وہ عمر بن ثابت سے حدیثیں مت لو اس لیے کہ وہ سلف کو گالیاں دیتے ہیں، تو ان سے پہلے سلف کون تھے؟ مطلب صحابہ کرام۔ ان سے پہلے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ عبداللہ بن مبارک کا زمانہ کون سا؟ صحابہ کے بعد کا زمانہ، صحابہ کے بعد کا زمانہ ان کا۔ تو وہ جب کہہ رہے ہیں کہ سلف، تو ان سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ اسی طرح ایک عالم ہے علامہ صفارینی رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ المراد بمذہب السلف، سلف کے مذہب سے مراد، سلف کے مذہب کا مطلب یہ ہے کہ ما کان علیہ الصحابہ، جس پر صحابہ کرام تھے اسی کو سلف کہا جاتا ہے، جس پر صحابہ کرام تھے اسی کو سلف کا مذہب کہا جاتا ہے۔ وَأَعْيَانُ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور جو صحابہ کی اتباع کرنے والے یعنی تابعین، یہ لوگ سلف میں سے ہیں۔ وَأَتْبَاعُهُمْ، اور ان کی اتباع کرنے والے یعنی تبع تابعین، یہ اسلاف میں سے ہیں، سلف میں سے ہیں۔ وَأَئِمَّةُ الَّذِينَ مِمَّنْ شُهِدَ لَهُ بِالْإِمَامَةِ، اور وہ ائمہ، وہ امام جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ امام ہیں، یہ سب سلف میں شامل ہیں، سلف میں داخل ہیں۔ وَتَلَقَّى النَّاسُ كَلَامَهُمْ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، اور لوگ سلف سے باتیں سنتے تھے، ان کے بعد آنے والوں کو پہنچاتے تھے، سلف کی باتوں کو ان کے بعد آنے والوں کو پہنچاتے تھے۔ دون من رمی ببدعہ، ہاں سلف میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جو بدعت کا ارتکاب کیے یا جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بدعتی ہیں۔ او شہر بلقب غیر مرض، یا ایسے لقب سے وہ ملقب ہوئے، ان کا نام ایسا پڑا جو اچھا نہیں ہے، جیسے فرماتے ہیں الخوارج خوارج، روافض روافض، قدریہ قدریہ، مرجیہ مرجیہ، جبریہ جبریہ، جہمیہ جہمیہ، معتزلہ معتزلہ، کرامیہ کرامیہ، ونحو ہؤلاء۔ تو یہ سب بھی خوارج، قدریہ، معتزلہ، مرجیہ، جبریہ، جہمیہ، معتزلہ، یہ سب بھی صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں تھے، لیکن ان کو سلف نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب و سنت پر نہیں تھے۔ لہذا یہ قاعدہ معلوم کر لیں کہ سلف صالحین یعنی جو 3 صدیاں گزرے، ہم بولے نا جو پہلے کی 3 صدیاں ہیں، ان میں جو لوگ آئے اور ان میں سے بھی جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق چلا کرتے تھے، وہ لوگ مراد ہیں۔ ہر آدمی سلف میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح محمد امان رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سلف جو کہا جاتا ہے تو سلف سے مراد ہم کن کو لیتے ہیں؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو لیتے ہیں۔ کون؟
الذین حضروا عصرہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے، فأخذوا منہ هذا الدین مباشرۃ، اور وہ صحابہ دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حاصل کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ وہ لوگ حاصل کیے صحابہ، وہ سلف میں شامل ہیں۔ والتابعون لهم، اور ان کی اتباع کرنے والے یعنی تابعین، الذین ورثوا علمهم قبل ان یطول علیہ الامد، جو صحابہ کے علم کو حاصل کیے، تابعین یہ سلف میں شامل ہیں۔ اسی طرح تابعی التابعین، تبع تابعین بھی سلف میں شامل ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی ریزن بھی بتاتے ہیں کیوں یہ نام پڑا سلف جو کہا گیا، کیوں نام پڑا سلف جو نام پڑا، یہ نام کیسے پڑا، کیوں پڑا، اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وَهُوَ لَفْظٌ مُصْطَلَحٌ عَلَيْهِ وَقَدْ ظَهَرَ هَذَا الْاصْطِلَاحُ وَاشْتَهَرَ حِينَ ظَهَرَ النِّزَاعُ، یہ اصطلاح کب پیدا ہوا؟ جب لوگوں کے درمیان اختلاف شروع ہوا، جھگڑا شروع ہوا۔ کیسا اختلاف؟ وَدَارَ حَوْلَ أُصُولِ الدِّينِ بَيْنَ الْفِرَقِ الْكَلَامِيَّةِ، اور دین کی باتیں اہل کلام کے واسطے سے بھی آنے لگے، سب آگے کیا کرنے لگے؟ دین کی باتیں بولنے لگے، دین کی باتیں کہنے لگے، عقیدے کی باتیں کہنے لگے، سب لوگ اس میں بولنے والے ہو گئے، سب لوگ اپنے آپ کو دین کا داعی، سب لوگ دین کے بارے میں، دین کے معاملوں میں قرآن و حدیث کی باتوں کو بولنے لگے۔ تو اس وقت یہ اصطلاح لانا پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ وحاول الجمیع الانتساب الی السلف، اور جو بھی بولنے والا تھا سب کیا کہتا تھا کہ یہی سلف سے ثابت ہے، یہی سلف نے کہا ہے، یہی سلف میں عام ہے، یعنی ہر آدمی یہ کہنے لگا کہ صحابہ کرام میں یہی بات مشہور ہے، ہم جو بات بول رہے ہیں وہی بات سلف بولے ہیں، صحابہ کرام بولے ہیں، تابعین بولے ہیں، تبع تابعین بولے ہیں، سب آدمی، گویا کہ ہر کہنے والا یہی کہتا کہ سلف کی ہی بات میں بول رہا ہوں۔ وَأَعْلَنَ أَنَّ مَا هُوَ عَلَيْهِ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، اور ہر آدمی یہ اعلان کرتا کہ میں جو بات بول رہا ہوں، میں جس پر عمل کر رہا ہوں وہی سلف کا عمل ہے، یہ سب اعلان کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ ضرورت پڑی کہ کچھ اصول، کچھ قاعدے، کچھ پوائنٹ بنائے جائیں جس سے یہ معلوم کیا جائے کہ یہ سلف کی بات ہے۔ اگر یہ پوائنٹ، یہ اصول، یہ قاعدے پر کوئی آدمی نہیں چل رہا ہے، نہیں بول رہا ہے، تو مطلب وہ سلف میں سے نہیں ہے۔ یہ قاعدے بنائے گئے، یہ اصول بنائے گئے، تب جو ہے یہ فرق کرنا پڑا کہ نہیں، یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں سلف کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ اصول کے تحت ہیں، یہ قاعدے کے برابر ہیں، اور یہ سلف کی باتیں نہیں ہیں کیونکہ یہ اصول کے تحت نہیں ہیں، قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ فرق کرنا پڑا، کیونکہ ہر آدمی کیا کہتا کہ میری بات سلف کی ہے، میری بات سلف کی ہے، میری بات سلف کی ہے، کس کو مانے؟ وہی کچھ اصول بنا لیے، ان اصولوں کے مطابق جس کی بات ہوگی وہ سلف کی بات ہوگی، اور ان اصولوں کے مطابق جس کی بات نہیں ہوگی ان کی بات سلف کی نہیں ہوگی۔ تو ان تمام باتوں سے ہم کو معلوم کیا ہوا؟ دوسرا پوائنٹ ہم کو معلوم ہوا، وہ کیا کہ سلف ہم کس کو کہیں گے؟ نمبر 1 صحابہ کو کہیں گے، نمبر 2 تابعین کو، یعنی صحابہ کے بعد جو آئے ان کو کہیں گے، اس کے بعد تبع تابعین کو، یعنی صحابہ کے بعد کے لوگ، ان کو ہم سلف کہیں گے، اور ان کے مطابق، ان تینوں کے مطابق، ان تینوں کے سمجھ کے مطابق جو بھی آدمی چلتا رہے گا، چلتا رہتا ہے، ان تمام کو، اور ان تینوں کے سمجھ کے مطابق ان کی اتباع کرتے ہوئے جو آدمی چلا اس کو ہم سلف میں شمار کریں گے، اور جو آدمی نہیں چلا وہ سلف میں شمار نہیں ہوگا۔
دوسرا پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ تو دو نقطے ہم نے معلوم کیے، دو پوائنٹ ہم نے معلوم کیا. کیا؟ یہ کہ سلف کا کیا معنی ہے لغت میں، اور دوسری بات ہم نے کیا معلوم کیا، دوسرا پوائنٹ کہ سلف کون ہے، سلف سے مراد کون ہے. جب بھی ہم سلف کہیں گے تو کن کو مراد لیں گے، یہ ہم نے معلوم کیا. تو دو پوائنٹ ہم معلوم کیے کہ سلف کا معنی کیا ہے اور سلف کن کو کہتے ہیں. اب تیسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ذکر بعض المسمیات الشرعیہ للسلف الصالح. سلف صالحین کے کچھ اور بھی نام ہیں. سلف جس طرح ہم کہتے ہیں ان کو، اسی طرح ان کے کچھ اور نام بھی ہیں. وہ نام اگر لیے جائیں تو مراد وہی ہوں گے، سلف صالحین ہی ہوں گے. کیا ہے وہ نام؟ تو عبداللہ البخاری حفظہ اللہ اس کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ الناظر فی کلام عدد من اہل العلم یجد انہم استخدموا اسماء اخرى. کہ اہل علم کی باتوں کو پڑھنے والا، اہل علم کی باتوں کو دیکھنے والا یہ بات ضرور پائے گا، یہ بات ضرور محسوس کرے گا کہ اہل علم نے کئی نام رکھے ہیں. سلف صالحین کے کئی اور بھی نام بتائے ہیں، کئی اور نام ذکر کیے ہیں. وَدِلَالَتُهَا هِيَ دِلَالَةُ هَذَا الْإِسْمِ الشَّرِيف. اور نام بدلنے سے لوگ نہیں بدل جائیں گے، بلکہ سلف صالحین میں جو لوگ ہیں دوسرے نام جب لیے جائیں گے تو مراد وہی ہوں گے. نام بدلنے سے دوسرے لوگ مراد ہو گئے ایسا نہیں، بلکہ سلف صالحین میں جو لوگ مراد ہیں وہی لوگ مراد ہوں گے جب دوسرے نام لیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ نام الگ الگ ہیں، بس لوگ وہی ہیں. وَلَا يُفْهَمُ مِنْ هَذَا وُجُودُ تَبَايُنُ فِي مَا بَيْنَهَا. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نام الگ الگ ہیں تو لوگ بھی الگ الگ ہوں گے. نہیں، نام صرف الگ الگ ہیں، لوگ وہی مراد ہیں. بل کلها متفقہ دلالتها تماما. تمام کے تمام متفق ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہیں. فمن تلک المسمیات. ان ناموں میں سے یہ ہیں. کیا؟ نمبر 1 اہل السنہ والجماعہ. سلف صالحین بھی کہتے ہیں اور اہل سنہ والجماعہ بھی کہتے ہیں. اہل سنہ والجماعہ سے مراد سلف صالحین ہے اور سلف صالحین سے مراد اہل سنہ والجماعہ ہے. یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہی ہیں. اور کیا؟ وہ اہل الحدیث. اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے. سلف صالحین، اہل حدیث، اہل سنہ والجماعہ سب ایک ہی نام ہے، لوگ ایک ہی ہیں، نام الگ الگ ہیں. کہیں اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، کہیں سلف صالحین کہا جاتا ہے، کہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، یا کبھی کبھی کہیں جس طرح ہم استعمال کر رہے ہیں ویسے کبھی اہل سنہ والجماعہ کہا جائے گا، کبھی سلف صالحین کہا جائے گا، کبھی اہل حدیث کہا جائے گا، لیکن مراد تینوں میں ایک ہی ہیں. وَأَهْلُ الْأَثَرِ. ایک اور نام کیا ہے؟ اہل الاثر. بعض لوگ یہ بھی نام استعمال کرتے ہیں، مراد وہی لوگ ہیں جو سلف صالحین میں سے بھی آتے ہیں، جو اہل سنہ والجماعہ ہیں، جو اہل حدیث ہیں. والفرقہ الناجیہ. ایک اور نام کیا ہے؟ فرقہ ناجیہ. تو فرقہ ناجیہ الگ، اہل سنہ والجماعہ الگ، سلف صالحین الگ، اہل حدیث الگ، اہل اثر الگ، ایسا نہیں ہے، الگ الگ نام ہے. فرقہ ناجیہ، اہل اثر، اہل حدیث، سلف صالحین، اہل السنہ والجماعہ. اور ایک نام کیا ہے؟ والطائفہ المنصورہ. طائفہ منصورہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ سب نام حدیثوں سے ماخوذ ہیں، اپنی طرف سے رکھ لی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حدیثوں ہی سے کوئی نہ کوئی نقطے سے استفادہ کرتے ہوئے یہ نام رکھے گئے ہیں. تو طائفہ منصورہ یہ بھی نام انہی کا ہے. سلف صالحین ہی طائفہ منصورہ ہیں، اہل حدیث ہی طائفہ منصورہ ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہی طائفہ منصورہ ہیں. اہل سنہ والجماعہ طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ ہیں. بات سمجھ میں؟ الگ الگ نہیں ہے.
والغرباء، ایک نام کیا ہے؟ غرباء بھی ہے، غرباء بھی نام ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے، کوئی نام رکھ کے اگر اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں فرقہ ناجیہ ہوں، میں اہل سنہ والجماعہ میں سے ہوں، میں سلف صالحین میں سے ہوں، لیکن عمل نہیں ہے تو ہوگا وہ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بولنے کا تو بولتا ہے لیکن عمل میں نہیں دستا ہے نا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ عمل میں دسنا، جیسا بول میں بولتا ہے ویسے ہی عمل میں بھی دسنا۔ اس کے بعد عبداللہ البخاری کہتے ہیں کہ فَأَمَّا التَّسْمِيَةُ بِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اہل سنہ والجماعہ جو نام پڑا، کون کون نام استعمال کیے، ایک بار نظر ڈالتے ہیں ائمہ میں سے کون کون اس نام کو استعمال کیے۔ فرماتے ہیں فَيَقُولُ الْإِمَامُ سُفْيَانُ الثَّوْرِي، سفیان ثوری رحمہ اللہ اس نام کو استعمال کیے ہیں۔ کیسے کیے ہیں؟ اذا بلغك عن رجل بالمشرق، جب آپ کو مشرق میں کسی آدمی کے بارے میں پہنچے کہ وہ سنت پر چلنے والا ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور وآخر بالمغرب، اور کوئی دوسرا آدمی ہے جو مغرب کا رہنے والا ہے، یہ مشرق کا رہنے والا ہے اور وہ مغرب کا رہنے والا ہے، لیکن دونوں سنت پر چلنے والے ہیں، فبعث الیہما بالسلام، تو ان پر سلام بھیجنا، وادعو لہما، ان کے لیے دعا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت پر چلنے والے ہیں تو وہ اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں، ما اقل اہل سنت والجماعہ، وہ لوگ اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں، کیونکہ صاحب سنت ہیں، وہ لوگ سنت پر چلنے والے ہیں، وہ لوگ چاہے وہ کہیں بھی رہیں، دنیا کے ادھر رہیں یا ادھر رہیں، لیکن وہ لوگ چونکہ سنت پر چلنے والے ہیں تو وہ اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ یہ نام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں استعمال کیا۔ وقال شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ الحرانی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی استعمال کرتے ہیں فی الاستقامہ اپنی کتاب میں۔ والبدعۃ مقرونۃ بالفرقہ، بدعت الگ ہو جانے سے ملی ہوئی ہے، کما ان السنہ مقرونۃ بالجماعہ، جیسا کہ سنت جماعت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ سنت پر ہے، اور اگر کوئی آدمی الگ ہو گیا ہے تو وہ بدعت پر ہے، وہ سنت پر نہیں ہے۔ فیقال، تو کہا جائے گا اہل السنت والجماعہ کما یقال اہل البدعۃ والفرقہ، جیسا ہم لوگ یہ بدعتی ہیں، بدعتی لوگ ہیں جس طرح کہتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو اہل سنہ والجماعہ بھی کہا جائے گا۔ کیوں؟ وہ سنت پر چلنے والے ہیں، جماعت کے ساتھ رہنے والے ہیں، جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والے ہیں، تو ان کو ہم اہل سنہ والجماعہ کہیں گے۔ تو خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی استعمال کیا کہ اہل سنہ والجماعہ استعمال کر سکتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو سنت پر چلنے والے ہیں اور جو جماعت کو لازم پکڑے ہوئے ہیں ان کو۔ وقال فی موضع آخر، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں فی المجموع، اپنی کتاب میں، مجموع کتاب، معرفاً اہل السنہ، اہل سنت کی تعریف کرتے ہوئے، قال هم المتمسکون بکتاب اللہ و سنت رسولہ، اہل سنہ والجماعہ وہ ہیں جو کتاب و سنت کو لازم پکڑنے والے ہیں، کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں۔ وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور جن چیزوں پر صحابہ کرام مہاجرین میں سے، انصار میں سے، جو اسلام لانے والے ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ جن جن چیزوں پر چل رہے تھے، جن چیزوں پر وہ متفق تھے، ان کی اتباع کرنے والے اہل سنہ والجماعہ ہیں، اس پر چلنے والے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کی اتباع کرنے یعنی تابعین کی باتوں کو لینے والے، ان کے مطابق چلنے والے، یہ اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں۔ وقال ایضاً، ایک اور جگہ فرماتے ہیں ومذہب اہل السنت والجماعہ قدیم معروف، مذہب اہل سنہ والجماعہ یہ بہت ہی قدیم، بہت ہی پرانا مذہب ہے۔ معروف قبل ان یخلق اللہ ابا حنیفہ ومالکا والشافعی واحمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد،
یہ چار ائمہ آنے سے پہلے سے مذہب اہل سنہ والجماع موجود ہے، یعنی صحابہ کرام کے زمانے سے ہی موجود ہے۔ فَإِنَّهُ مذہب الصحابہ، اس لیے کہ وہ صحابہ کا مذہب ہے۔ الذین تلقوہ عن نبیہم، کون سے صحابہ؟ جو صحابہ اپنے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیے، ان کا مذہب ہے اہل سنہ والجماع۔ ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند اہل السنہ، اور جو ان کی مخالفت کرے وہ اہل سنہ والجماع کے پاس مبتدع سمجھا جائے گا، بدعتی سمجھا جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اہل سنہ والجماع یہ علماء نے استعمال کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سنت پر چلنے والے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، ان کو اہل سنہ والجماع کے نام سے علماء نے یاد کیا ہے۔ اچھا، دوسرا نام اہل الحدیث یا اہل الاثر۔ اہل الحدیث یا اہل الاثر، اس نام کو کن علماء نے استعمال کیا؟ دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ علماء نے اہل الحدیث اور اہل الاثر یہ نام بھی استعمال کیے ہیں، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، مذہب السلف اہل الحدیث والسنہ والجماعہ، یہ لوگ جو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے ہیں یہ اہل الحدیث ہیں، اہل سنہ ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ تو اہل الحدیث کا نام بھی انہوں نے استعمال کیا۔ اسی طرح امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ بھی استعمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں من علامت اہل البدع الوقیعۃ فی اہل الاثر، بدعتیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل اثر پر تنقید کرتے ہیں، اہل اثر پر تنقید کرتے ہیں۔ اہل اثر کون؟ یعنی بدعتی کے مخالف۔ بدعتی کے مخالف کون؟ جو اہل سنہ والجماع، یعنی جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے ہیں۔ تو قرآن و سنت کے مطابق چلنے والوں کو بدعتیوں کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کو کیا کہا امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے؟ کہ یہ لوگ اہل الاثر ہیں، انہوں نے استعمال کیا اس نام کو۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ بھی استعمال کرتے ہیں شرف اصحاب الحدیث میں، فرماتے ہیں کہ احمد بن سنان القطان فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، کہ جو بھی مبتدع آدمی ہے، بدعتی آدمی ہے، وہ اہل حدیث سے نفرت کرتا ہے۔ فاذا ابتدع الرجل نزع حلاوۃ الحدیث من قلبہ، جب کوئی آدمی بدعتی ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے حدیث کا کوئی ویلیو، کوئی اہمیت اس کے پاس نہیں رہ جاتی، کیونکہ وہ بدعت میں پڑ گیا ہے نا۔ تو بدعتیوں کو اہل حدیث سے ہمیشہ نفرت ہوتی ہے۔ تو ان کے مقابلے میں کون ہے؟ بدعتی کے مقابلے میں جو لوگ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، وہ لوگ، ان کو کیا کہا خطیب بغدادی رحمہ اللہ اور احمد بن سنان القطان نے؟ کہ یہ اہل حدیث ہیں۔ تو انہوں نے بھی استعمال کیا ہے اس نام کو، اہل الحدیث، اس نام کو کن کے لیے؟ جو لوگ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں ان کے لیے۔ تو نام ایک ہی ہے، اہل الحثر، تو نام ایک ہی ہے، اہل الاثر بھی انہی کو کہتے ہیں، اہل الحدیث بھی ان کو کہتے ہیں، اور اہل سنہ والجماعہ بھی انہی کو کہتے ہیں۔ اچھا، اصحاب الحدیث کو، اہل الحدیث کو یہ نام کیسے پڑا؟ اس کے بارے میں امام لالکائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي احدثها ينتسب، ہر آدمی جو مانتا ہے کہنے والے کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی فلاں مذہب پر چلنے والا ہے۔ وإلى رأيه يستند، یا اس کے رائے کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ الا اصحاب الحدیث، لیکن اصحاب حدیث اس سے مستثنا ہیں، اس سے الگ ہیں، ان کو کسی ایک کی طرف کبھی بھی منسوب نہیں کیا جاتا۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ فإن صاحب مقالتهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم الیہ ینتسبون، کیونکہ اہل حدیث وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، لہٰذا ان کو ہم کس کی طرف منسوب کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کریں گے۔ وإلی علمہ یستندون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی طرف ان کو منسوب کریں گے۔ وَبِهِ يَسْتَدِلُّونَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اسی سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يَفْزَعُونَ وَبِرَأْيِهِ يَقْتَدُونَ وَبِذَلِكَ يَفْتَخِرُونَ،
اور یہ لوگ اسی کو مانتے ہیں، اسی کی اقتداء کرتے ہیں اور اسی کے پیچھے دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اور اسی پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا عمل، ہماری بات، ہماری رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ صرف وہ لوگ حدیث ہی کی باتوں کو مانتے ہیں، نہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَهُمْ مُتَرَدِّدُونَ فِي انتسابهم إِلَى الْحَدِيثِ بَيْنَ ذِكْرِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ، یہ لوگ قرآن اور حدیث دونوں کو جمع کر کے دونوں کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی حدیث کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حدیث کو نازل کیا، یعنی قرآن مراد ہے۔ تو حدیث کہا قرآن کو، فَهُوَ الْقُرْآنُ فَهُمْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَأَهْلُهُ وَقُرَّاؤُهُ وَحَفَظَتُهُ، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کو حفظ کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی قرآن و حدیث دونوں کے مطابق یہ لوگ چلنے والے ہیں۔ وَبَيْنَ أَن يَنْتَمُوا إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُمْ نَقَلَتُهُ وَحَمَلَتُهُ، اور حدیث کے نقل کرنے والے ہیں یہ لوگ، حدیث کو پھیلانے والے ہیں، بتانے والے ہیں۔ تو اس طرح قرآن کے بھی پھیلانے والے ہیں، قرآن کو بھی پڑھنے والے ہیں اور حدیث کو بھی پڑھنے والے ہیں، اس پر بھی عمل کرنے والے ہیں، اس کو پھیلانے والے ہیں۔ فلا شک انہم یستحقون هذا الاسم لوجود المعنیین فیہم لمشاہدتنا، اس میں ہم کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ اہل حدیث نام کے مستحق ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث پر یہ لوگ چلنے والے ہیں۔ تو اس کے مطابق ان لوگوں کا نام اگر پڑ گیا اہل الحدیث تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک اور جگہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ، اور ہم، لا نعنی بأہل الحدیث، اہل حدیث سے انہی لوگوں کو مراد نہیں لیتے المختصرین علی سماعہ وکتابتہ او روایتہ، کہ جو صرف حدیث کو سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، انہی کو اہل حدیث نہیں کہتے، بل نعنی بہم، بلکہ ہم اس سے مراد ان کو بھی لیتے ہیں کل من کان احق بحفظہ ومعرفتہ وفہمہ ظاہرا وباطنا، جو بھی لوگ ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر اتباع کرتے ہیں، یہ سب کے سب اہل حدیث ہیں۔ اور اسی طرح اہل قرآن بھی، اہل قرآن سے مراد صرف قرآن کو پڑھنے والے ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے۔ تو اہل حدیث مراد وہ لوگ ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی قرآن و حدیث پر چلنے والے، تو وہی اہل سنہ والجماعہ میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم کیا ہوا کہ اہل حدیث اور اہل اثر یہ نام بھی استعمال کیا ہے ائمہ نے، علماء نے۔ اب رہے نام طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ، یہ بھی استعمال کیے گئے، یہ نام بھی استعمال کیے گئے ہیں کہ حدیث الافتراق، حدیث افتراق یعنی فرقے کے بارے میں جو حدیث ہے، کیا ہے؟ ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 فرقہ، کہ بنی اسرائیل 70 پر ایک فرقوں میں بٹ گئے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 فرقہ، اور میری امت 70 پر 2 فرقوں میں بٹ جائے گی، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ، سب کے سب جہنم میں ہوں گے صرف ایک، وہی الجماعہ، اور وہ جماعت ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے؟ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہوگی جو حق پر رہے گی۔ تو اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ ایک جماعت ہے۔ اور طائفہ منصورہ کون ہے؟ جو کامیاب ہونے والی جماعت ہے، جو قرآن و حدیث پر چلنے والی ہے، اور قرآن و حدیث پر چلنے والی جماعت ہی کو سلف صالحین کہا گیا، اہل سنہ والجماعہ کہا گیا، اسی کو اہل الحدیث کہا گیا، اسی کو اہل الاثر کہا گیا۔ امام لالکائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں فَهِيَ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، طائفہ منصورہ، والفرقۃ الناجیہ، وہی فرقہ ناجیہ ہے، والعصبۃ الہادیہ، اور یہ ہدایت پانے والی جماعت ہے، والجماعۃ العادلہ المتمسکہ بالسنہ، جو کتاب و سنت کو لازم پکڑی ہوئی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں اما بعد فہذا اعتقاد الفرقہ الناجیہ المنصورہ الى قیام الساعہ اہل السنہ والجماعہ، کہ یہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ تو فرقہ ناجیہ، اہل سنہ گویا کہ ایک ہی ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت پر چلنے والے، انہی کا نام ہے فرقہ ناجیہ، انہی کا نام ہے اہل سنہ والجماعہ۔ اسی طرح حافظ الحکمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وقد جاء خبر الصادق المصدوق ان الفرقہ الناجیہ ہم من کان علی مثل ما کان علیہ ہوا و اصحابہ، فرقہ ناجیہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، تو جو بھی اس طرح اس نہج پر، اس راستے پر چلنے والے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، وہ فرقہ ناجیہ ہیں، اور فرقہ ناجیہ ہی سلف صالحین ہیں، سلف صالحین ہی اہل سنہ والجماعہ ہیں، اور اہل سنہ والجماعہ ہی اہل الحدیث اور اہل الاثر ہیں۔ اب رہی بات غربا، غربا نام کہاں سے لیے ہیں، کہاں سے اخذ کیے ہیں، یا علماء نے کیا اس کو استعمال کیا؟ تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حدیث میں ہے بدأ الاسلام غریباً، کہ اسلام اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا تھا، وسيعود غریباً کما بدا، اور اسی طرح لوٹ بھی جائے گا، فطوبى للغرباء، غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اسی حدیث سے لیا گیا ہے کہ غرباء یعنی جو قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استوصوا بأہل السنة خیرا، اہل سنہ والجماعہ کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اچھی بات کی وصیت کرو، فإنہم غرباء، اس لیے کہ وہ غرباء ہیں۔ وقال الامام ابن القیم، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں والمؤمنون فی اہل الاسلام غرباء، مؤمن اسلام میں غرباء ہیں، واہل العلم فی المؤمنین غرباء، اور مؤمنین میں اہل علم غرباء ہیں، واہل السنة الذین یمیزونها من الاہواء والبدع فیہم غرباء، اور اہل سنہ جو بدعت اور سنت میں فرق کرنے والے ہیں ان میں سے غرباء ہیں۔ والداعون الیہا الصابرون علی اذى المخالفین ہم اشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم اہل اللہ حقا فلا غربة علیہم، نام میں غربت ہے لیکن یہ حقیقت میں غریب یا اجنبی نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنہ والجماعہ ہے جو صحیح راستے پر چلنے والے ہیں۔ وَإِنَّمَا غُرْبَتُهُمْ بَيْنَ الْأَكْثَرِينَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ غریب یا غربا کیوں ہیں، یہ اجنبی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ زیادہ تعداد گمراہ لوگوں کی ہے، گمراہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے یہ غریب ہیں، غربا آپ کو نام ان کا پڑا ہے، ورنہ یہ حقیقت میں غربا نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْغُرَبَاءُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ وغربتهم هي الغربة الموحشة وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم، حالانکہ یہی اصل ہیں، یہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی اہل سنہ والجماعہ ہے، لیکن چونکہ کم ہیں گمراہ لوگوں کے مقابلے میں، اس لیے یہ غرباء ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس پورے پوائنٹ کا، اس پورے نقطے کا، کہ اہل سنہ والجماعہ یا اہل الحدیث یا اہل الاثر یا فرقہ ناجیہ یا طائفہ منصورہ یا غرباء یا سلف صالحین، یہ نام الگ الگ ہیں لیکن لوگ وہی ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ سب نام ان کے صفاتی نام ہیں، یہ سب نام رکھ سکتے ہیں اور ان ناموں سے ان کو ہم بلا سکتے ہیں۔ ان سب سے مراد کون ہے؟ اہل سنہ والجماعہ جو قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، وہی ہیں مراد۔ تو یہاں پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا کہ اہل حدیث کیوں کہتے ہیں، سلف صالحین کیوں کہتے ہیں، اہل سنہ والجماعہ کیوں کہتے ہیں، مسلمان کہنا ہی کافی ہے؟ تو ان لوگوں کا جواب یہی ہے کہ مسلمان ہی، لیکن صفاتی نام ہے، یہ سب صفاتی نام ہیں، ان کی صفات الگ الگ صفات قرآن و حدیث کے مطابق آئی ہے تو الگ الگ نام پڑے ہیں بس، ورنہ سب ایک ہی مراد ہیں، سب ایک ہی بات پر آ کر جمتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر چلنے والے، قرآن و حدیث پر چلنے والے۔ اب چوتھے پوائنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کیا ہے چوتھا پوائنٹ؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سلفیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر سکتے ہیں کیا؟ ہم اپنے آپ کو سلفیت کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کیا؟ یعنی اپنے آپ کو ہم سلفی کہہ سکتے ہیں کیا؟ تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں عبداللہ البخاری حفظہ اللہ کہ کل مسلم یستقبل القبلہ لیصلی للہ فرضا او نفلا، جو بھی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، چاہے وہ نفل نماز ہو چاہے وہ فرض نماز ہو۔
اور وہ آدمی کیا کرتا ہے لا بد وان یقرأ فاتحۃ الکتاب، جو بھی نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ وہی رکن من ارکان الصلاۃ، نماز کے رکنوں میں سے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ وفیہا قولہ تعالی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہم کو تو سیدھا راستہ عطا فرما، ای یطلب من اللہ ان یہدیہ الصراط المستقیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ عطا فرما۔ لیکن ما هو هذا الصراط المستقیم الذي نطلب اللہ ان یہدینا الیہ، یہ صراط مستقیم کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے جس کو ہم ہر نماز میں طلب کرتے ہیں؟ الجواب، اس کا جواب کیا ہے؟ تقاربت عبارات اہل العلم فی معناه واختصره لك الامام ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ، کہ اہل علم کی جب عبارتیں آپ پڑھیں گے کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، سیدھے راستے سے کیا مراد ہے، تو اس کو آپ، ایک عالم ہے ابو العالیہ الریاحی، انہوں نے تمام علماء کے کلام کو، تمام علماء کی باتوں کو جمع کیا ہے ایک جگہ کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، سیدھے راستے سے کیا مراد ہے۔ فرماتے ہیں فقد اخرج الامام ابن جریر الطبری، امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ ان حمزہ ابن المغیرہ قال، حمزہ بن مغیرہ فرماتے ہیں کہ سألت ابو العالیہ عن قول اللہ تعالی، میں ابو العالیہ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو قول ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ عطا فرما، اس سے کیا مراد ہے؟ قال هو رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس سے مراد، وصاحباہ من بعدہ، اور ان کے بعد کے دو دوست، کون کون؟ ابو بکر اور عمر۔ قال فاتیت الحسن، میں حسن کے پاس آیا، فاخبرته بذلک، اور میں ان کو خبر دیا کہ اس طرح یہ مراد لے رہے ہیں، یعنی ما رأیک، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ فقال صدق ونصح، انہوں نے سچ کہا۔ تو صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، ترید ان یہدیک اللہ الصراط المستقیم، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے پر رکھے، فلزم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو، آپ سیدھے راستے پر رہو گے۔ والزم سنت اصحابہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سنت پر عمل کرو، تم صراط مستقیم پر رہو گے، سیدھے راستے پر رہو گے۔ وطریقۃ اصحابہ من بعدہ، اور ان کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے طریقے پر رہو، تم صراط مستقیم پر رہو گے، سیدھے راستے پر رہو گے۔ وعلی رأسہم، ان میں سے کون کون ہیں؟ الخلفاء الراشدون، خلفائے راشدین، وعلی رأسہم ابو بکر و عمر، اور خلفائے راشدین میں بھی کون؟ ابو بکر اور عمر، ان کے طریقے پر رہو، تم صراط مستقیم پر رہو گے۔ یقول الامام ابن قدامہ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب میں؟ لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط المستقیم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ فَسَالِكُ سَبِيلِهِ سَالِكٌ صِرَاطَ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمَ لَا مَحَالَةَ، تو جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مطابق چلنے کی وجہ سے وہ صراط مستقیم پر ہے، یعنی سیدھے راستے پر ہے۔ فیجب علینا اتباعہ، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کی اتباع کریں۔ والوقوف حیث وقف، وہ جہاں پر ٹھہرے وہاں پر ہم ٹھہریں۔ والسکوت عما عنہ سکت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں خاموش ہیں ہم بھی اس میں خاموش رہیں۔ تو صراط مستقیم سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ وہ جس راستے پر چلے اس راستے پر ہم چلیں گے تو ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المسألۃ العشرون،
20واں مسئلہ وہی ہے، اور وہ یہ ہے ما هو الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ فنذکر فیہ قولا وجیزا، تو ہم آپ کو اس کے بارے میں مختصر بات یہ بتائیں گے فإن الناس تنوعت عباراتهم فیہ، لوگوں کے بہت سارے عبارتیں ہیں اس میں، وحقیقتہ شیء واحد، حالانکہ ایک ہی حقیقت ہے اس کی، کیا ہے؟ طریق اللہ الذی نصبہ لعبادہ علی السن رسلہ، وہ طریقہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی زبانی ہم کو بتایا ہے، وجعلہ موصلا لعبادہ الیہ، اور وہ طریقہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے رکھا ہے، ولا طریق لہم الیہ سواہ، اور ان کے لیے وہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بل الطرق کلھا مسدودۃ الا ھذا، بلکہ تمام کے تمام راستے بند ہیں، سمجھو صرف یہی ایک راستہ کھلا ہے، وہو افرادہ بالعبودیہ، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت کریں، وافراد رسولہ بالطاعہ، اور رسول کی اطاعت کریں، انہی کو ایک سمجھ کر ہم اطاعت کریں، فلا یشرک بہ احدا فی عبودیتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہ کریں، ولا یشرک برسولہ احدا فی طاعتہ، اور نہ ہی ہم رسول کی اطاعت میں کسی اور کو شریک کریں گے، فیجرد التوحید ویجرد متابعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہم اسی کی اکیلے کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہم اسی کی اکیلے کریں گے، اس میں ہم کسی اور کو شامل نہیں کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم پر انسان کو چلنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قد علمت ایھا الموفق ان اتباع سبیل المؤمنین من السلف الماضین واجب، آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ جو گزرے ہوئے سلف ہیں، جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، نیک لوگ، ان کی اتباع واجب ہے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ جیسا سمجھے، وہ جیسا چلے، اسی طرح ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ فالانتساب الیہم شرف وعز لک، جب انہی کی اتباع کرنا ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، صحابہ کے نقش قدم پر، تابعین، تبع تابعین، اور جو علماء ہیں، اہل سنہ والجماعہ کے جو لوگ ہیں، صحیح مسلک پر چلنے والے، صحیح مذہب پر چلنے والے، انہی کی اتباع کرنا ہے، تو ان کے طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ غلط کیوں ہوا؟ قال الامام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا عیب علی من اظہر مذہب السلف، اس پر کوئی عیب نہیں ہے کہ کوئی آدمی سلف کے مذہب کو ظاہر کرے کہ میں سلف کے مذہب پر چل رہا ہوں، وانتسب الیہ، اور اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، واعتزا الیہ، اور اس کی طرف وہ اپنے آپ کو منسوب کرے، بل یجب قبول ذلک عنہ، بلکہ ایسا کرنا چاہیے، فإن مذہب السلف لا يكون الا حقا، اس لیے کہ مذہب سلف حق ہی ہے، ولو تأملت ایھا المحب فی وصایا الائمہ، اس کے بعد فرما رہے ہیں اے غور کرنے والے، اگر آپ غور کریں گے ائمہ کے وصیتوں میں، جو بڑے بڑے علماء نے وصیت کیے، اگر اس پر آپ غور کریں گے، لوجدت انہم یوصون باتباع ولزوم سبیل السلف الصالح، تو وہ وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے اسی بات کا حکم دیتے ہیں، وہ اسی بات کی وصیت کرتے ہیں کہ آدمی سلف صالحین کی اتباع کرے، وینہون عن مجانبتہ، اور اس کی مخالفت سے منع کرتے ہیں، فمن ذالک، چند اقوال یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، تم سنت پر صبر کرو، وقف حیث وقف القوم، اور لوگ جہاں پر کھڑے ہیں وہاں پر تم بھی کھڑے ہو جاؤ، وقل بما قالوا، جو وہ کہتے ہیں وہی بات تم کہو، وکف عما کفوا، اور تم وہیں پر رک جاؤ جس سے وہ لوگ رک جاتے ہیں، واسلک سبیل سلفک الصالح، اور تمہارے جو سلف صالحین ہیں ان کی اتباع کرو، انہی کے راستے پر چلو۔ وقال ایضا، ایک اور جگہ فرماتے ہیں علیک بآثار السلف وان رفضک الناس، گرچہ کہ تم کو لوگ انکار کر دیں، لوگ گرچہ کہ تمہارے راستے پر نہ چلیں،
تمہیں برا بلا کہیں، لیکن تم سلف صالحین کی بات پر چلو۔ وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، لوگوں کے رائے میں مت پڑو۔ وَإِن زَخْرَفُوا لَكَ الْقَوْلَ، گرچہ کہ وہ بہت سارے باتیں بولتے ہیں۔ امام صابونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتَدُونَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ كَالنُّجُومِ، سلف صالحین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور ان کے صحابہ کی اتباع کرتے ہیں۔ وَيَقْتَدُونَ بِالسَّلَفِ الصَّالِحِينَ، اور سلف صالحین کی اتباع کرتے ہیں۔ کون ہے وہ سلف صالحین؟ من ائمۃ الدین وعلماء المسلمین، دین کے علماء، مسلمین کے ائمہ۔ وَيَتَمَسَّكُونَ بِمَا كَانُوا بِهِ مُتَمَسِّكِينَ مِنَ الدِّينِ الْمَتِينِ وَالْحَقِّ الْمُبِينِ، اور جو علماء جس بات پر چل رہے ہوتے ہیں، جس کو لازم پکڑے ہیں، اسی کو یہ لوگ لازم پکڑتے ہیں۔ تو سلف صالحین کا ذکر انہوں نے بھی کیا ہے، امام صابونی رحمہ اللہ نے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ بھی سلف صالحین کا ذکر کرتے ہیں، ان کی طرف منسوب ہونے کی بات کرتے ہیں۔ کیسے؟ والاساس الذی تبنى علیہ الجماعہ، اور جماعت جو بنتا ہے، جماعت جو بنتی ہے، اس کا اساس، اس کا بنیاد، وہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہم اہل السنۃ والجماعہ فمن لم یأخذ عنہم فقد ضل وابتدع وکل بدعۃ ضلالہ، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اتباع ہے اور اہل سنہ والجماعہ کی باتوں پر چلنا ہے، یہی جماعت کی اصل علامت ہے۔ اور جو آدمی ان سے الگ ہو جائے وہ آدمی بدعتوں میں پڑ جائے گا۔ اس کے بعد آخری میں زید بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کر رہے ہیں، جو کہ ان سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے۔ کیا سوال کرتا ہے؟ لماذا نتلقب بالسلفیہ، ہم اپنے آپ کو سلفی کیوں کہتے ہیں؟ ولماذا لا يقال المحمدیہ، ہم اپنے آپ کو محمدیہ کیوں نہیں کہتے، سلفیہ کیوں کہتے ہیں؟ نسبتاً للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کی طرف اگر منسوب ہونا چاہتے ہیں تو محمدیہ اپنے آپ کو کہنا چاہیے، ہمیں سلفیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا تو آپ جواب دیتے ہیں نقول لہ، ہم اس سے کہیں گے ان اعتراضک علی من اظہر مذہب السلف الصالح وانتمى الیہ باطل، کہ جو آدمی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے اس پر آپ کا جو اعتراض ہے یہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ والحامل لک علی هذا الاعتراض ہوا، اور آپ کیوں کر رہے ہیں اعتراض کہ آپ اپنے آپ کو محمدیہ کہیے، سلفیہ مت کہیے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ اعتراض؟ اس لیے کہ اما جہلک الفظیع بالسلفیہ الصحیحہ والسلفیین حملت الکتاب والسنہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن كان على نهجهم من أئمة العلم والدعوة من القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية، وإما أنك تريد أن تلبس على طلاب العلم أن السلفية ما هي إلا حزب أو منظمة أسسها محمد بن عبد الوهاب فيجب أن تستبعد ولا يجوز الانتساب إليها۔ یہ جو اعتراض کرنے والا ہے کہ سلفیہ آپ کیوں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سلفی کیوں کہتے ہیں اور محمدی کیوں نہیں کرتے، اپنے آپ کو محمدی کیوں نہیں کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ آپ یا تو سوال کرنے والے جو ہیں وہ یا تو جاہل ہیں، جن کو سلفیت کے بارے میں نہیں معلوم۔ سلفیت دراصل صحیح راستے پر چلنے کو ہی کہتے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے کو ہی کہتے ہیں، تو آپ سلفیت کو نہیں جانتے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ یا وہ آدمی جو ہے یہ کہنا چاہتا ہے کہ سلفیت کہہ کر آپ اپنے آپ کو ایک گروپ بنا رہے ہیں، محمد بن عبد الوہاب کی جو دعوت تھی اس کی طرف گویا کہ آپ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، یہ اس کا کہنا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ والحق انه لا يجوز لاحد ان ينكر على من انتسب الى السلف والسلفيه، فمن قال انا سلفي وعقيدتي السلفيه لا يصح ان يعاب، بل يجب قبوله ذلك منه باتفاق العلماء الربانيين وتلامذته، وما ذلك الا لان مذهب السلف لا يكون الا حقا، وإن السلفية وهي نسبة تسمية إلى السلف، تسمية لا تنفصل ولا لحظة واحدة عن الأمة الإسلامية، بل هي خيرها
وهي بخلاف الانتماءات إلى الأحزاب والمنظمات البدعية كالحزب الإخواني والفرقة التبليغية وما والاهما مما سبق بيانها وبيان مناهجها. کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے یا اپنے آپ کو سلفیت کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ سلفیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا، سلفی کہنا، یہ علماء ربانیین کا طریقہ ہے اور وہ لوگ ان لوگوں کی اتباع ہے. یہ علماء ربانیین کے طریقے پر چلنا ہے، ان کی اتباع ہے. اس کے مقابلے میں جو لوگ اپنے آپ کو اخوانی کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو تبلیغی کہتے ہیں، ان سے تو بہت بہتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث پر چلنے والے لوگ ہیں، سلفی کہہ کر، سلفیت کہہ کر. باقی وہ لوگ وہ بدعتی لوگ ہیں، نئے نئے افکار، نئے نئے خیالات وہ لوگ جمع کر لیے ہیں. وَأَمَّا قَوْلُ الْمُفْتَرِضِ عَلَى الْعَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ وَأَهْلِهَا السَّلَفِيِّينَ لِمَا لَا يُقَالُ الْمُحَمَّدِيَّةِ. باقی رہی بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو محمدیہ کیوں نہیں رکھتے، اپنے آپ کو محمدیہ کیوں نہیں کہتے، نقول تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں هذا تلبیس منہ علی الناس من جنس ما قبلہ فالامة كلها يقال لها الامة المحمدیہ. امت کو یہی تو نام دیا جاتا ہے کہ امت محمدیہ، ای ان محمد نبیھا، یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وقد انقسمت الى امتی دعوہ و امت الاجابہ. امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوہ، ایک امت اجابہ. وانقسمت امت الاجابہ الى 73 فرقہ، اور امت اجابت کی 70 پر 3 جماعتیں ہیں، 70 پر 3 فرقے ہیں. کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی ہیں، صرف ایک جہنمی نہیں ہے. وہی التی تکون علی مثل ما کان علیہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہے جو جہنم میں نہیں جائے گی جماعت؟ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، واصحابہ، اور ان کے طریقے پر چلے، صحابہ کے طریقے پر رضوان اللہ علیہم اجمعین. فاصحاب النبی هم السلف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی سلف ہیں. ومن جاء بعدہ ونہج نہجہم واتبع اثرہم یلحق بہم، اور جو بھی ان کے راستے پر چلے وہ سب سلف صالحین میں شامل ہیں. فیقال عنہ سلفی، تو ایسے آدمی کو سلفی کہا جاتا ہے. وعقیدتہ السلفیہ، اور اس کا عقیدہ سلفیت ہے. لہذا اعتراض کرنے والا جو کرتا ہے کہ محمدیہ، امت محمدیہ کہ کیوں نہیں کہتے آپ، تو امت محمدیہ یہ عام ہو گیا. امت محمدیہ میں سب شامل ہیں. امت محمدیہ کے 73 فرقے ہو گئے. 73 فرقوں میں ایک فرقہ جو ہے جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہیں. کون سا فرقہ جنتی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلے. انہی کی پہچان ہے کہ وہ سلفی ہیں. کیوں؟ وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں. تو اس سے سمجھ میں آ گئی بات آپ کو، اپنے آپ کو سلفی کہنا کیسا ہے، اپنے آپ کو سلفیت کی طرف منسوب کرنا کیسا ہے. کر سکتے ہیں سلفیت کی طرف منسوب، ہم اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سلفیت یعنی قرآن و حدیث پر چلنے والے. تو ایسے لوگوں کی طرف اپنے نام منسوب کرنا غلط کیوں ہوگا؟ غلط نہیں ہوگا. اپنے آپ کو ہم سلفی کہہ سکتے ہیں، سلفیت کی طرف اپنے آپ کو ہم منسوب کر سکتے ہیں. اب آخری نقطہ، 6واں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ بعض سلفیوں کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، جو آپ دیکھیں گے تو معلوم کر لیں گے کہ یہ سلفیین کی صفات ہیں. سلفیین کی یہ صفات ہیں، یہ آپ معلوم کر لیں گے. ان میں سے کیا کیا ہے؟ 10 یہاں پر گنائے ہیں. تحقیق العبودیہ للہ جل وعلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بہت ہی بہترین انداز میں کرنا ہے. یہ آپ دیکھیں گے تو سمجھ جائیے، تو سلفی کے اندر یہ ضرور ہوگا کہ وہ عبادت کو بہت اچھے انداز میں ادا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کہیں بھی کمی نہیں کرے گا سلفی آدمی. دوسرا، تحقیق تجرید الاتباع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلفی جو ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اچھے انداز میں کرے گا. تیسرا، لزوم فہم سلف الصالح صلی اللہ
لزوم فهم السلف الصالح للأدلة الشرعية وعدم الخروج عن ذلك. قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق سمجھے گا، ان کے سمجھ سے باہر بات نہیں کرے گا. سلفی آدمی قرآن و حدیث کو جب بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا، سلف صالحین کے اقوال کو سامنے رکھ کر سمجھے گا، ان سے باہر ہٹ کر اپنی رائے سے یا دوسروں کی رائے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اپنے عقل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا سلفی آدمی. چوتھی صفت الحذر والتحذیر من البدعة والمبتدعہ. سلفی جو ہوگا وہ بدعت سے اور بدعتیوں سے ضرور آپ کو تنبیہ کرتا رہے گا، متنبہ کرتا رہے گا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعتی ہیں، ان سے بچ کے رہو، اس سے بچ کے رہو. پانچویں چیز سلفی یہ کام کرے گا کہ الوسطیۃ بین الغلو والجفا. سلفی آدمی افراد و تفریط سے بچا ہوگا، عمل میں، سوچ میں، ہر لحاظ سے افراد و تفریط سے بچا ہوگا. وہ غلو بھی نہیں کرے گا اور کمی بھی نہیں ہوگا، بلکہ درمیانہ راستہ وہ اختیار کرے گا ہر چیز میں، عمل میں، سوچ میں، ہر لحاظ سے، نیکی کرنے میں، ہر چیز میں. چھٹویں بات سلفی کی صفت یہ ہوگی الثبات علی الحق، کہ وہ حق پر ہمیشہ ثابت قدم رہے گا. فائدہ ہوا تو ادھر، فائدہ نہیں ہوا تو ادھر، فائدہ ہوا تو ادھر، فائدہ نہیں ہوا تو ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسا سلفی نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہے گا. ساتویں چیز سلفی الحرص علی الاجتماع والائتلاف علی الحق وبالحق. وہ حق کے لیے، اجتماع کے لیے ہمیشہ کوشش کرے گا، الگ ہونے کی یا جو ہے فرقہ بنانے کی، اختلاف کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ جمع رہنے کی کوشش کرے گا اور مل کے رہنے کی کوشش کرے گا سلفی. یہ ساتویں صفت ہے. آٹھویں صفت کیا ہے؟ نبذ الفرقہ والاختلاف. کبھی بھی اختلاف اور فرقت کو وہ پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ فرقت یا اختلاف کو لانے کی کوشش کرے گا. سلفی کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا. نواں کام الحرص علی تحصیل العلم النافع ونشرہ بین الناس ودعوتہم الیہ مع الصبر علی الاذی فیہ. سلفی یہ کوشش کرے گا کہ صحیح علم کو حاصل کرے، صحیح علم کو حاصل کرے، دوسروں کو وہ سکھائے گا، دوسروں کو ابھارے گا کہ سیکھو، اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دے گا. ہمیشہ سلفی کی یہ عادت رہے گی. 10ویں عادت کیا ہوگی اس کے اندر؟ 10ویں صفت کیا ہوگی؟ العمل بالعلم. وہ علم پر عمل کرے گا. تو جن لوگوں کے اندر یہ 10 چیزیں پائی جائیں، آپ سمجھ جاؤ کہ یہ آدمی سلفی ہے، اور ان میں سے اگر ایک بھی کمی ہے تو سمجھ جانا کہ یہ سلفی نہیں ہے. تو یہ سلفیت کیا ہے، مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی. آپ جو ہے آرام سے سلفیت کیا ہے سمجھ گئے ہوں گے، اسی کے مطابق چلنے والے ہیں. تو جہاں بھی کوئی اگر ڈاؤٹ پوچھے آپ سے، کوئی بھی جو ہے آپ سے اشکال پوچھے، کوئی سوال کرے، تو آپ آرام سے جواب اس کو دے سکتے ہیں. اور اپنی سلفیت کیا ہے یہ، اور سلفیت کیا ہے، کیا اس کی طرف منسوب ہم اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اسی پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.